والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی 37ویں آیت سے 48ویں آیت تک ہے. میں نے 11 آیتیں تلاوت کی ہیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. آدم نے بہت شوق اور محبت سے اپنے پروردگار سے کچھ بول سیکھے. فتاب علیہ، پھر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے. دوستو، اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود وہ بول سکھا دیے جن کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی. یہ معمولی بات نہیں ہے. ناراض ہو گئے. اب جہاں آدم علیہ السلام کو یہ فکر ہے کہ میں معافی مانگوں اور معاف کر دیا جاؤں، وہاں اس کو بھی فکر ہے کہ کیا بہانہ ہو کہ میں اس کو معاف کر دوں. یہ بات سوچنے کی ہے دوستو، اس پہ ہم غور نہیں کیا کرتے. معافی مانگنے کے جتنے طریقے ہیں، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، وہ سب اللہ نے ہمیں سکھا دیے. مغفرت کے جتنے طریقے ہیں وہ سب اللہ نے سکھا دیے ہیں. تو آدم علیہ السلام بیچارے پریشان تھے، رو رہے تھے.
تو ان کے دل میں خود کلمات اللہ تعالیٰ نے ڈالے، وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے سے بھیجے کہ اس کو کہو یہ کلمات کہے، یوں مجھ سے اب بات کرے، یوں مجھ سے مخاطب ہو۔ تو چند بول سکھا دیے۔ وہ بول کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے اگر ہم پہ رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ صرف سیدنا آدم کو ہی نہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا اسی سے ملتی جلتی ہے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بول سکھائے۔ قل، اے نبی یوں کہا کر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ میرے پروردگار تو بخش دے، تو رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے اونچا ہے، سب سے بہتر۔ تو یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا انتظار رہتا ہے، اور وہ حیلے دیتا ہے، بہانے دیتا ہے، طریقے بتاتا ہے، راستے بتاتا ہے کہ یوں میری طرف آ جاؤ۔ ایک ناقص سی مثال دیتا ہوں کہ جب باپ بیٹے پہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کو گھر سے بھی نکال دیتا ہے، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی درمیان میں آ جائے سفارشی بن کے۔ شفاعت بھی یہی کچھ ہوتی ہے، جو آخرت میں سفارش ہوگی وہ بھی یہی ہوگی۔ میرا بیٹا یہ طریقہ اختیار کر لے مجھ تک پہنچنے کا، تو اس کو معاف کر دوں گا۔ اس بیوقوف کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ یوں آئے تو ٹھیک رہے گا، اب باپ کی شفقت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ بیٹے کو اس کی غلطی کے باوجود بلا لے، غلطی میں ہمیشہ کے لیے نڈر ہو جائے گا وہ، یہ تو وہ کرے گا نہیں۔ وہ راستہ نکالتا ہے ایک ایسا کہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے، اس کی معافی بھی ہو جائے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے کہ غلطی کی اصلاح بھی ہو جائے، معافی بھی ہو جائے۔ خود ہی بول سکھا دیے کہ یوں مجھے یاد کیا کرو، یوں مجھ سے معافی مانگا کرو، یوں میرا ذکر کیا کرو۔ یونس علیہ السلام بیچارے تبلیغ کرنے لگے، لوگوں نے نہیں مانی، تو غصے میں آ گئے۔ یہ مبلغ لوگوں کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الحدۃ تعتری خیار امتی، غصہ میری امت کے جو بہترین لوگ ہیں ان کو زیادہ آتا ہے۔ دین کی ایک غیرت ہوتی ہے تو مزاج میں کبھی کبھی چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، اور جو لوگ زیادہ قریب ہوتے ہیں ان پہ غصہ زیادہ جلدی آتا ہے، اس لیے کہ ان سے امید زیادہ وابستہ ہوتی ہے۔ تو غصے میں آ گئے اور دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، تو لوگوں کو عذاب کی خبر سنائی اور چل پڑے۔ اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا۔ عذاب آ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حکم بھی آتا ہے انبیاء کے لیے، انبیاء کے ماننے والوں کے لیے، کہ اب تم اس بستی سے نکل کے چلے جاؤ۔ اس کا انتظار نہیں کیا، بس غصے میں چلے گئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی،
اچھا ہمارا کام کرتے کرتے تم لوگوں سے بگڑ گئے، ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا اور ڈیوٹی کی جگہ چھوڑ کے دریا کے کنارے آ گئے، بیٹھو چلو دریا میں، کشتی میں بیٹھ گئے، آگے کا قصہ آپ جانتے ہیں، قید کر دیا۔ قید کہاں کیا؟ ایسے قید خانے میں مچھلی کا پیٹ، نہ اٹھ سکے نہ بیٹھ سکے نہ لیٹ سکے، لا حول ولا قوت۔ آپ اندازہ کریں اس سے بڑا اور اندھیرا، یعنی اس سے بدتر قید خانہ ہو سکتا جس میں جکڑا جائے آدمی چاروں طرف سے، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے نہ کروٹ بدل سکتا ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے فنادى في الظلمات، پھر ان اندھیروں میں وہ پکار اٹھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے تھا، معاف کر دے۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اس کو غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اس طرح سے مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کسی کو بھی تکلیف اور غم پہنچے تو یہ دعا مانگے، نجات ملے گی۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ سب کو؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی تو کہا گیا ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح سے مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں، یہ دعا مانگا کرو۔ تو آدم علیہ السلام نے چند بول سیکھے اللہ تعالیٰ سے اور توبہ کر لی، توبہ قبول ہو گئی، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ قلنا، پھر ہم نے یہ کہا اہبطوا منہا جمیعا، یہاں سب سارے کے سارے تم اتر جاؤ۔ فإما يأتينكم مني هدى، اور جب بھی تمہیں میری طرف سے کچھ ہدایت پہنچے، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ فرمایا اب دنیا میں ٹھکانہ کر لو تھوڑی دیر کے لیے، یہیں کی خلافت تمہیں دے رہا ہوں، احکامات بھیجوں گا، اپنے آپ پہ لاگو کرنا، اپنے بال بچوں پہ لاگو کرنا، جہاں جہاں تمہارا بس چلے وہاں وہاں یہ احکام تم لاگو کرتے چلے جانا، اور جو میرے ان احکام کی پیروی کریں گے بحیثیت فرد اور بحیثیت جماعت، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ جب کوئی نقصان ہونے کا ڈر ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں، نقصان ابھی نہ ہوا ہو، ہونے والا ہو مستقبل میں تو خوف، نقصان ہو چکا ہو ماضی میں تو غم۔ فرمایا جو میرے احکام کی پیروی کرے گا ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ ایک راز کی بات ہے اللہ نے یہاں بیان کر دی۔ اللہ والوں کو خوف نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا۔ خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے، کسی اور مائی کے لال کی مجال نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے، اگر ہوا تو اس کے اشارے سے ہوگا، اور اس کا اشارہ جب بھی ہوگا ہمارے لیے ٹھیک ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ پیار کرتا ہے، وہ خیر خواہ ہے۔ ہم خود اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جتنا وہ ہے۔ اور غم اس لیے نہیں ہوگا کہ جو کچھ ہو چکا بظاہر نقصان نظر آتا ہے، لیکن جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، اور اللہ جو کرتا ہے وہ خیر ہی کرتا ہے، شر نہیں کرتا ہے، وہ نفع ہی پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔
اس لیے غم کس بات کا، خیر ہی خیر ہو گئی، بظاہر نقصان ہو گیا، لیکن مومن کی نظر صرف ظاہر تک نہیں ہوتی، وہ بہت آگے تک دیکھتا ہے، وہ ہر کام کو اللہ کی طرف سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کی رضا اللہ کی رضا میں مدغم ہو چکی ہوتی ہے، اس کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو چکا ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔